اور فشری کے اندر آپ یقین کریں 12 سال کا 11 سال کا بچہ تھا، اور پیدل جاتا تھا پیدل آتا تھا، اور پوری زندگی آج میری 68 سال عمر ہو گئی ہے اور 69 سال میں چلے گیا ہوں۔ تو آپ سوچو 69 سال میں نے یہ فشر مین کی خدمت کی ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، جو میں نے ماشاءاللہ گوادر کے اندر 6 فیکٹری لگا چکا۔ کورنگی ہاربر 28 سال سے بند تھا، جو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں بھی فیکٹری لگا چکا۔ آج گوادر میں بھی 50-100 کمپنیاں ہیں، کورنگی ہاربر میں بھی 25-30-40 فیکٹریاں ہیں۔ تو اب سوچو جو کوئی گوادر نہیں جا سکتا تھا، کوئی کورنگی ہاربر 28 سال سے نہیں جا سکتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ تنخواہیں دیتی تھی، فیڈرل گورنمنٹ اس کا مینٹیننس دیتی تھی، اور جو میرے سے ہو سکا جو بھی ہو سکا۔ پھر منورہ کے اندر یہ غریب لوگ رہتے، تو میں نے بولا نہیں یہ بھی ایک کالونی بنانی چاہیے۔ اس کے لیے 900 فٹ کی جیٹی بنا دی، جو وہاں 1500 آدمی کا روزگار لے کے گیا۔ وہاں گورنمنٹ کے کہنے پر 100 ٹن کی میں نے گلیشر آئس بنا دی، جو یورپین یونین کی ضرورت ہے۔ میرے بچے مجھے بولتے پاپا ابھی آپ نے پوری زندگی کام کیا ہے اور ابھی آپ آرام کرو، ابھی آپ چھوڑ دیو۔ تو میں بولا بیٹا میں آخری ایک فشرمین کالونی بناؤں، اور میرا یہ جو پورا ایک میری زندگی کا نچوڑ ہے، تو ایک فشرمین کالونی بنا دوں گا۔ ادھر جالے لانچوں والوں کے لیے جالے بنتے رہے ہوئے، ادھر جو بھی لانچ کی ضرورت کی چیزیں اس کو یہاں سے ملتی رہے ہوئے۔ تو وہ ارادہ کر کے لگایا، تو وہ جو کے پی ڈی کے اندر کسی نے علی زیدی کو بولا میں غلط آدمی ہوں، کیا ہوں، قبضہ گروپ ہوں، اس طرح سے کر کے میری کمپنی کے ساتھ مجھے نقصان ملا، بہت نقصان ملا، اور میرا وہ پورا کارخانہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے کارخانہ وہ چلنے نہیں دیا۔ تو میرا کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں تو بار بار جج کو بھی بولتا ہوں بھائی میرا کوئی گناہ بتاؤ، میں کے پی ٹی کو بولتا ہوں میرا ایک گناہ بتاؤ، کیوں یہ کام روکا، کیوں، میرا کیا قصور، کوئی میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی؟ پھر وہاں بابا بٹ کی جیٹی تھی، جو وہ جیٹی 12 سال سے نہیں بن رہی تھی، کبھی کے پی ٹی بولتی تھی بنا کے دیتے، کبھی سندھ گورنمنٹ بولتے بنا کے دیتے۔ تو میں نے اس لوگوں کو بولا بھائی بیٹھ کے 10 روپیہ 100 روپیہ بولو جمع کرو، ہم ایک 50,000 آدمی ہیں یہاں رہتے، تو ہم تو یہ جیٹی خود بنا سکتے۔ پھر ہمیں اللہ نے اتنا دے دیا، ہمیں کسی نے سریا دیا، کسی نے سرمٹ دیا، وہ 90 لاکھ روپے ہمارے لگے۔ وہ جیٹی آپ جاؤ 100 سال کی جیٹی ہے، جو والیٹروں نے کام کیا سب نے چندہ کر کے وہ جیٹی بنا دی۔ یہ اپنا بابا پہ ہمارے کالونی ہے، شمپیر، بابا، بٹ اور منورہ، صالح آباد۔ تو یہ غریب لوگ ہیں، فشرمین ہمارے، وہ سمندر سے سینہ تار کے مچھلی لاتے، ایک انجن ہوتی ہے، ایک انجن بیچارے طوفانوں میں جا رہے ہوتے، اور اس لوگ کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ فشرمین کے کرنے کی ضرورت ہے۔ فشرمین قرض دار ہے، لانچوں کا قرض دار، اس کا تیل والے کا قرض دار، راشن والے کا قرض دار، برف کا قرض دار، بیپاری کا قرض دار، مول والے کا قرض دار۔ میں بولتا ہوں قرض سے ڈوبا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں سمجھتا ہوں 50-60%، 70% مشکل سے آتا ہوگا، وہ سب اس لوگوں کا نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو کمپنی میری ابھی قبضہ ہوئی ہے، جو آپ سوچو جو کمپنی قبضہ کی ہے ظالموں نے، وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ سنہری بیچ کے اندر ہے، منجار گوڈ گابو پٹ، ادھر وہ فشرمین بیچارے غریب لوگ اسی طرح سے، مطلب کوئی ٹیکنالوجی نہیں، سونے جیسی جگہ ہے۔ آپ یقین کرو سمندر دیکھو تو بلو سمندر ہے، مچھی دیکھیں تو آپ سونے جیسی مچھی، آپ کھائیں تو آپ بولو گے کیا مچھی ہے، یا اور اپنا اور مارو کی یا یہاں کی، دونوں مچھی ایسی ہے جو آدمی کھائیں تو الگ ہی اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، وہ اپنی بنائی، تو جو ظالم تھا اس نے مجھے الیکٹرک لگانے نہیں دی، اس نے میرے پر 4 لاکھ روپے کا انضام لگایا، ہم نے 4 لاکھ روپے اس کے چوری کر لیے، جس کا نہ بینک اکاؤنٹ ہے نہ کس کا کوئی کبھی کاروبار کیا ہے، کوئی 10 سال کی ہسٹری بتا دے ہوئے میں نے کوئی یہ ادھر سے مال لیا ادھر بیچا۔ اسی طرح سے ظالم لوگ یہ دنیا میں بستے، اور یہ پھر مجھے افسوس یہ ہے کورٹ سے، کورٹ آج 2.5 سال یا سے میرا کیس چل رہا ہے، 2.5 سال سے کیس چل رہا ہے، وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں کیس ڈالا،
تو ہائی کورٹ نے پھر نچلی کورٹ کو بولا نہیں بھائی آپ اس کا 3 مہینے میں فیصلہ کرو. 3 مہینے کے اندر گواہ بھی سمجھو میرے کراس ہوتی ہے تو کراس بھی ہو گئے. کبھی گواہ آوے نہیں آوے, کبھی جج آوے نہیں آوے, کوئی مسئلہ نہیں, چلتے گئے. اور میں کبھی 5 منٹ بھی لیٹ پہنچ جاؤں تو جج ایسی بیزتی کرے. آج بول دیتا ہوں سیکنڈ ڈے آپ کی ضمانت کینسل کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں پہنچتا گیا سمجھو 2.5 سال تک. 2.5 سال کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک. تو یہ ملک کے اندر کب انصاف ہوگا, کب انصاف ہوگا؟ یہ چوروں کے ساتھ اتنی فیسلٹی, اتنی, اس لوگ کو تو اتنا سزا دینی چاہیے جو زندگی میں کسی سے ساتھ ایسا نہیں کرے. پھر میری بجلی وہاں لگ رہی تو بجلی کے اندر ہمارا کیس چل رہے. ابھی جھوٹے کیس ڈال کے ہم بجلی نہیں لگا سکتے, ہم وہاں سولر سسٹم نہیں لگا سکتے. میں وہاں برف کارخانہ لے کے گیا ہوں, وہاں میں بلاک فریزر لے کے گیا ہوں, میں وہاں کمپریسر لے کے گیا ہوں, ریسیور لے کے گیا ہوں. کیا کیا چیزیں وہاں میں نے نہیں رکھی ہے. اور پھر کریب کے جالے, لابسٹر کے جالے, اکٹوپس کے جالے, شریم جھینگے کے جالے, جو وہاں ٹیکنالوجی دینی تھی. بھائی اسپین کے اندر, دنیا کے اندر اسی طرح سے فشنگ پکڑی جاتی ہے. یہ تو ایک صاف ستھرا سمندر ہے جس کو بولتے ہیں چڑنا. چڑنا ہم پاکستان کے اندر سب کو پتہ ہوگا, چڑنا کا ایریا کا وہ ایریا ہے. ابھی وہ فشرمین بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے, اور فشرمین بیچارے یہی صرف 25% تو گاڑی کا کرایہ دیتے جو فشری مال لے کے جاوے. تو اس کو 75% ہاتھ میں آیا, پھر اس کے 10-15% کاٹیں گے جو بیپاری سے لیا. پھر جو تیل والے سے لیں گے تو تیل والے کچھ کاٹیں گے. اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ وہ ایک ہمدردی سے بیٹے سے وعدہ کیا بھائی ابھی منورہ کے بعد کوئی نہیں کھولوں گا. تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے کھول دی ساتھ ساتھ. تو وہ آ کے آج 1 روپیہ خدا دیکھ رہا نہیں کمایا, 3-4 کروڑ روپے لگا کے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوں. بہتوں نے میرے کو نقصان پہنچایا. اللہ کے حکم سے مجھے اللہ نے اس سے زیادہ نوازا, اس سے زیادہ مجھے میری صحت خراب ہو گئی ہے. میں ایک جوان تھا, ایک آپ کو پتہ ہے کہ میں خوبصورت انسان تھا, پوری زندگی آج بھی کام کر رہا ہوں, آج بھی آپ بولو گے جوان جیسا کام کر رہا ہوں. ابھی میرا کام تھا گھومنا پھرنا, میں گھومتا پھرتا, میں آ کے اور ایڈوائز کرتا, پاکستان کی فشری کو اچھا کرتا. میرے سے بہت کام لے سکتے ہیں. فشری کو اچھا کرنا ایک 3 مہینہ 6 مہینے کا کام ہے. فشری کیا اچھا نہیں ہو سکتی, سونے جیسی ہو سکتی ہے. کوئی فیسلٹی ہوئے, کوئی چیزیں ہوئے, کوئی صحیح طرح سے کام ہوئے. تو یہ نہیں کریں گے تو یہ فشری تو 50 سال 55 سال تو مجھے ہو گئے. میں تو 55 سال کے اندر فشری میں نے دیکھا سونے جیسی فشری تھی. پھر یورپین یونین نے ہمیں فشری خوبصورت بنا کے دی. جو مراد علی شاہ اس کا کنسیڈر, پورا مراد علی شاہ نے اس کا کنسیڈر کیا ہے. وہ سونے جیسی فشری, اس کا بہرا گھرک ہوا, اس کی لائٹیں چلے گئی, اس کے کیا کیا, اس کے باتھ روم, اس کے گٹر لین, اس کے سب چوک ہو گئے, سب بھرتی ہو گئی. کوئی کہاں سے بڑھتی ہوئی, کوئی کہاں سے بڑھتی ہوئی. کوئی ہمدردی فشری سے نہیں تھی. جس کو جہاں لوٹنا ملا لوٹا. لانچا لینے بیچارے جب اس کے پرچیاں نکالنے جاؤ تو لینوں میں کھڑے ہوئے, وہ جتنا اس کا پرابلم, 5,000 کا پرابلم, 10,000 کا پرابلم, 50,000 پیسے دے ہوئے کام ہوئے. کوئی فیسلٹی نہیں ہے. جب یہ نیوی کے کمانڈر صاحب آئے تھے تو اس ٹائم پر پھر یہ ہماری فشری کچھ بہتر ہوئی تھی, اور ماشاءاللہ روز دھلتی تھی, روز صاف ستھری ہوتی تھی. تو اللہ کرے پھر ابھی اسی طرح سے ہوئے اس کا. تو سب سے بڑا اللہ ہے, انشاءاللہ اللہ سچ کے ساتھ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ملک کے اوپر, اللہ یہ ملک کو اچھا بنا دے. میں تو پوری زندگی اللہ کے حکم سے غریبوں کی مدد کی ہے, جہاں بھی مدد ہو سکی ہے مدد کی ہے. ابھی میں کوئی مدد کر رہا ہوں اور یہ لوگ سمجھتے کوئی میں سیاست کر رہا ہوں. میں ابھی اتنی میری ایج ہو گئی ہے. مجھے فشری کا چیئرمین خدا دیکھ رہا ہے, یاقوت انصاری نے بولا تیرا نام ڈالتے. بلاول بھٹو نے 3 نام مانگے تو بابا بھائی فشری کا چیئرمین آپ کو بناتے. میں بولا نہیں بھائی میں ابھی تھک گیا ہوں, میرا جتنے کام تھے وہ بھی, مجھے ایڈوائزر بناؤ گے تو میں ضرور آپ کو ایڈوائز کروں گا, میں چیئرمین نہیں بن سکتا ہوں. تو یہ سب چیزیں ابھی مجھے کہاں سیاست کرنی ہے. یہ اللہ کے حکم سے خوبصورت جگہ ہے, اور فشرمین کو کچھ ایجوکیشن ملتی, فشرمین کے اوپر کام ہوتے, ادھر کچھ اس لوگوں کو پروجیکٹ دیتے, جو ہم جیسا کیش فارمنگ ہے, یہ کریپ کی فارمنگ ہے, یا لابسٹر کی فارمنگ ہے. تو ایک مثال پیدا کر دیتے. ہم بولتے ہیں نا جیسا 10 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہے ویتنام کا, تو بھائی ہم بھی کچھ اس لوگوں کو سکھائیں گے تو یہ بلینوں پہ جائیں گے. ابھی تو ہم 450 ملین میں رکے ہوئے. یہ تو بولتے ہیں ویتنام کا 10 بلین ڈالر کا. یا اللہ 10 بلین ڈالر پاکستان کو مل جاوے, اور یہ فش سے, یہ فشرمین سے, تو اس کو تو ہمیں ہر قسم کی فیسلٹی دینی چاہیے. اس لوگوں کو پتہ ہے جو ڈیزل ہے
وہ ڈیزل اس لوگ کو فری سیل ٹیکس فری دینا چاہیے. کیوں کمپنی والوں کو دیتے جو ایکسپورٹ کرتے؟ اصل تو یہ لوگ ہے. اصل اس لوگ کو 10% اس لوگ کو ڈسکاؤنٹ کریں, جو یہ بیچارے جو سیل ٹیکس ڈسکاؤنٹ کرے, تو اس لوگ کو ایک ہمت آوے اور اس کو ایجوکیشن دے. یہ لاپرواہی نہیں چھوڑے, یہ لوگ جاہل ہے, جاہل سے بھی جاہل ہے. اس لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے, بس اس سے قرضہ, اس سے قرضہ, اس سے قرضہ. بھائی قرضہ کیوں لینا؟ جو اللہ نے دیا وہ کھاؤ, باقی اپنا محنت سے آگے بڑھو. کمیشنیں کٹ جائیں گی اس لوگوں کی, پتہ نہیں کیا کچھ کریں. قرضے میں ایک لائن سے دوسری لائن کی نہیں جا سکتے, قرضے سے ڈوبا ہوا ہے. تو یہ حالت ہے فشری کی. اللہ فشری کو بھی اچھا کرے. میری تو جب تک میں زندہ ہوں, میں چاہتا ہوں میرے سامنے کوئی فشری کا ایک نیا, میں خود اس کا فشری بورڈ کا میں ڈائریکٹر رہا ہوں. 200 کروڑ روپیہ ہمیں ملے تھے. جو شوکت عزیز کے ساتھ ہم لوگ یہاں سے کوریا گئے, کوریا سے ہم جب تھے راستے میں, یوسف دیوان ہمارے ساتھ تھا, میاں پرویز ہمارے ساتھ تھا, چودھری شجاعت ہمارے ساتھ تھا, طارق اکرام ہمارے ساتھ تھے, اور بھی منسٹر تھے. اور پیچھے پورے اغوان نمائندے اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو راستے کے اندر شوکت عزیز مجھے جانتا تھا, جو فائننس منسٹر تھا, تو گوادر 2 دفعہ آیا, تو ہماری اچھی ملاقاتیں ہوئی تھی. تو شوکت عزیز کو میں نے بولا, سر وہاں جب اتنا بلین کا ایکسپورٹ ہے تو ہم پاکستان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس بھی کیش فارمنگ ہے, ہمارے پاس بھی سمندر ہے, ہمارے پاس بھی دریا ہے. تو اس کے دماغ میں بات آئی, تو اس نے یوسف دیوان نے بھی بیچارے نے میرا فیور کیا, بولا کہ بھائی صحیح بات کر رہے, کیونکہ پھر ہم اکیلے بیٹھے ہوتے تو آپس میں گپ شپ یہی ہوتی تھی فشری میں, یہ اچھا کرنا ہے, یہ اچھا کرنا ہے. میاں پرویز نے بھی اچھا سپورٹ کیا, تو اس میں اچھے طریقے سے ایک ٹیم ہماری جہاز کے اندر ٹیم بنی. تو طارق اکرام کو شوکت عزیز نے بولا طارق ابھی یہ باتیں نہیں ہوگی, PC1 بنے گا تو اس کے اوپر پہلے یہ فائل بنے گی, پھر باقی فائلوں پر میں سائن کروں گا. تو ہماری فشری بورڈ بن گئی, PC1 بھی بن گیا, PC2 بھی بن گیا, اس میں بھی ایک ڈائریکٹر بن گیا. تو سر ہم لوگ نے 30-40 کروڑ روپیہ یہ صرف ٹریل کے اندر, باتوں کے اندر, جو TADA کے اندر, اس کے اندر یہ سب پیسے 4 کروڑ روپے کی چیزیں منگا لی. ہم ڈائریکٹر تھے, ہماری سائن نہیں تھی, 4 کروڑ روپے کی چیزیں منگا دی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بورڈ کہاں گئی؟ جب وہ ضیاء الرحمان تھا ادھر ہمارا جو سیکرٹری وائس گریڈر, جب یہ بورڈ بنی تو اس نے یہی بولا تھا, بولا یہ 200 کروڑ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ آپ کے پاس 2000 کروڑ ہوگا. کیوں, ہمیں تو 200 کروڑ کا سامنے پیسے بھی مل رہے ہیں, ہمیں انٹرسٹ بھی مل رہا ہے. جب ہمیں انٹرسٹ بھی مل رہا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. پھر ہمیں 2500 ایکڑ زمین دی رئیسانی نے, جب وہ وہاں کا چیف منسٹر تھا. پھر ہمیں صدیق میمن صاحب نے 2500 ایکڑ زمین کا سندھ کے اندر ہمیں وعدہ کیا. اسی طرح ہمیں پنجاب گورنمنٹ دے رہی تھی, اسی طرح سے ہمیں یہ نودر ایریا کی ہمیں گورنمنٹ دے رہی تھی. تو یہ زمینیں سب ملتی اور ہم اس کے اوپر ایک سچے دل سے کام کرتے ہیں, نیت. ہم یہ نہیں بولتے اس کو دے دیو, اس کو دے دیو, اس کو دے دیو. بھائی ہم تو ایک پالیسی بناتے, جو میں نے ایران کے گواتر کی دیکھا ادھر. میں بولا بھائی اس لوگوں کو 30 ایکڑ ایک بندے کو الاٹ کرو اور اس کی 15 لاکھ روپے قیمت رکھو, اور 30 سال کی اس کو لیز دیو. وہ 30 سال کی لیز دیو, اور اس کے ساتھ آپ 20% بورڈ اس کا پارٹنر بن جاوے, اور اس کو ہم ٹیکنالوجی دے ہوئے. یہ یقین کریں اس ٹائپ کی ہم باتیں کرتے تھے, اور ہم اس کو جیسا لکڑی کے بانس تھے 20x20 کے بانس باندھ دے ہوئے, اور وہ بانس کے اندر ہم نیچے نیٹ لگا دے ہوئے, نیچے پتھر لگا کے اس کو ہم بٹھا کے ہم علاقے میں 15 20 دے ہوئے. پھر اس کو ہم ایک قرضہ دے ہوئے, ایک فشرمین کو ہم قرضہ دے ہوئے. قرضے سے ہم اسے جو کام کرے تو اس سے ہم پیسے اس کے اپنے, جیسے ہم اپنے 20% لیں گے تو اس کو 20% اس کا کاٹیں گے, 7% ملیں گے, اس کے کیچ اور بڑھ جائیں گے. یہ سب باتیں ہوتی تھی, کوئی باتیں ہوتی تھی ملٹ میں نہیں وہ آتی تھی. جو آدمی ملٹ بناوے بھائی ہم نے یہ باتیں کی, یہ چیزیں نہیں آتی تھی. وہاں ایک پورا سمجھو, وہاں بھی ایک سسٹم تھا, پورا ایک گروپ تھا پورا قبضہ. پھر ممبر بن گئے اور ممبر بن گئے. آج دن تک مجھے نہیں پتا ابھی کیا ہو رہا ہے اس کا. تو وہ ضیاء الرحمان نے بتایا, بولا یہ آپ علاقے کے اندر اس کی فش کی مارکیٹنگ بھی کھولے, سکھر میں ہر جگہ. تو ایک آپ کی مارکیٹنگ ہوئے, اس کی مارکیٹنگ کے اندر اس لوگ کی جو فش لکھ لے تو وہ اس کی ہر پاکستان لیول پر اس کی فش مارکیٹنگ بھی ہوئے. بہت اچھی ایڈوائس کی تھی اس نے, بہت میری بھی نالج میں بہت اضافہ ہوا تھا, اور وہ نہیں ہو سکا. آج بھی وہ فشری بورڈ ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. مجھے تو پتہ چلا تھا اس ٹائم پر اس کو 400 کروڑ روپے ملے وہ بورڈ کو. اللہ, وہ 400 کروڑ نہیں, میں بولتا ہوں 100 کروڑ بھی مل جائے نا پورے پاکستان لیول تک, ہم اس کو بہت بڑے پیمانے میں کر سکتے.
میں تو ایڈوائس دے سکتا ہوں، نہ ابھی ڈائریکٹر بن سکتا ہوں، نہ ممبر بن سکتا ہوں، کہ میں صرف ایڈوائس دے سکتا ہوں، آپ لوگ کو سمجھا سکتا ہوں بھائی اس طرح سے بناؤ تو یہ بہت بڑے پیمانے میں کام ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ فش ہمارے پاس اللہ نے اتنی دی ہے تو ہم اپنے عوام کو فش کیوں نہیں کھلا رہے، اور اس کو اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ گلائکول پلیٹیں دے دے جو مال کو ٹھنڈا کر کے یک ٹھنڈا کر کے مال اب جب جالے سے نکلے تو اس کے اوپر -40 کی پلیٹیں لگ جائے تو مال تو زندہ پہنچ جائے گا ادھر۔ اس کی ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کا جو بھی سسٹم ہے، گورنمنٹ تو بہت بڑے پیمانے میں کام کر سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو کھلاوے، اس کے بعد جو یہ چائنا ایکسپورٹ ہے، جاپان ایکسپورٹ ہے، کوریا ایکسپورٹ ہے، ملیشیا ہے، جکارتا ہے، بہت جگہ ہماری ایکسپورٹ ہے۔ تو ساڑھین ہمارے پاس ماشاءاللہ خوبصورت، بلوچستان میں تو بہت اچھی ساڑھین ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہمارا ایکسپورٹ صرف 90% نہیں ہے چائنا میں، ہمارا جو ایکسپورٹ ہے 40%، 35% میرے حساب سے اتنا ہونا چاہیے۔ باقی اور ملکوں کے اندر بھی ہم مال بھیجتے ہیں۔ ہمارا اچھا خریدار ہے چائنا، ہمارا جاپان اچھا خریدار ہے۔ جو بھی خریدار ہے، جو آپ سمجھ لیں اچھی آپ کوالٹی دو گے تو آپ کا وہ خریدار بنے گا، آپ غلط کوالٹی دو گے تو پھر ایک دن والا کام ہوگا۔ تو اچھے اچھے خریدار بیٹھے ہوئے، بھائیوں طریقے سے ہمارے تعلقات ہے، بھائیوں طریقے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اپنی کوالٹی کو سدھار دیں گے تو دنیا میں ہمارا ایک نام پیدا ہوگا۔ حقیقت ہے بہت اچھا ہم نام پیدا کر سکتے ہیں، صرف ہمارے فشرمین کو ایجوکیشن مل جائے، ایجوکیشن ملے، اس کو انعام دے ہوئے، اس کو سمجھ دے ہوئے، اور سب جتنی ہماری ایجنسی ہے، ایم ایس اے ہے، کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اور اتھارٹی ہے، یہ سب کی کردار، یہ 4 ڈپارٹ کے بھی کردار ایک ہو جاوے، فشری بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اور فشری کے اندر وہ ہمیں بہت خوبصورت کمپنی بنا کے یورپین یونین میں دی تھی۔ ابھی مجھے اتنا نہیں پتہ ہے کہ فشری کے اندر ہو رہا ہے کام، بہت بہتر کام ہو سکتا ہے۔ اسکول کا تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جو اسکول جو ہر علاقے کے اندر ماہی گیری کی اسکول ہونی چاہیے، وہ تو بچوں کو ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ تو صحیح ہے، اس کا الگ ایک ڈپارٹ ہوگا صرف ایجوکیشن کے ہوگا، بچوں کا منتسری ہوگا، بچوں کی 8-9 کلاس اس لوگ کی بچوں کی ہوگے، پھر آگے بچے خود سمجھدار ہو گئے، آگے خود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو بھی لگن ہوگے، ماں باپ سے بھی کچھ شیئر لو، جیسا کمیشن دیتے یہ لوگ فشرمین کو، تو اس کو بولو بھائی 3%، 2% بچوں کی الگ اس کا ایک سسٹم بناوے، جو اس لوگ کے پاس یہ بچوں کے پیسے، بھائی اس کو کوئی خرچ نہیں کر سکتا ہے، بچوں میں لگانا ہے، اس کے کپڑے میں، اس کے اندر اس لوگوں کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے۔ فشرمین کئی دفعہ میں دیکھا ہوں جو مال کا جھینگے کا سر کالا، دم کالا، مچھی کو لالچ کے اندر مچھی بھی خراب کر کے آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو ایجوکیشن دینی چاہیے، بھائی آپ نے مال اچھا لایا تو اس کو انعام دینا چاہیے۔ ابھی آپ کیا جو 100 کروڑ روپیہ کمیشن دیتا ہے اور اس کو آپ 10-20 لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دو گے تو اس کو ایک بہت بڑا انعام کی لالچ ہوگی، وہ بولے گا نہیں میں بھی اچھا لاؤں، وہ بولے میں بھی اچھا لاؤں، تو اس طرح سے فشری کے اندر ایک چینج آئے گا۔ جیسا یہ 400 کروڑ کا ایکسپورٹ ہے، 450 کا، یہ 1000 کروڑ پر پہنچ جائے گا، کیوں کوالٹی آ جائیں گی، کوالٹی آئیں گی، دنیا میں نام بھی ہمارا اچھا ہوگا، کوالٹی اچھی ہوگی تو اچھے طرح سے ہم مال بیچیں گے۔ تو میں تو یہی بتاؤں گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی کام ہے۔ اس کے اندر ایم ایس اے والے کو بھی کردار ادا کرنے پڑیں گے۔ ہماری نیوی کے ادارہ ہے ایم ایس اے، اس کو بھی یہ بتانا پڑے گا بھائی آپ اب جب بھی جاتے تو آپ سے جب یہ باہر جانے کی پرمیشن لیتے تو آپ لوگ بھی اس کو ایک ایجوکیشن دو، آپ لوگ سمجھاؤ بھائی بیٹا دیکھو اچھا مال لاؤ تو آپ کو شاباشی ملے گی، آپ نے خراب مال لایا تو آپ کو سزا ملے گی، پھر آپ کو اچھا لایا تو آپ کو انعام بھی ملے گا اور عزت بھی بڑھے گی۔ اس ٹائپ کی ایجوکیشن دینی ہے۔ اور فشر مین ایک جذبہ آئے گا، باہر نکلیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ پرانے ایسے ہی نکلتے تھے، اسی طرح سے اللہ کا نام لے کے نکلتے تھے، تو اس کو یہ سب چیزوں کو ایجوکیشن دینی ہے۔ پھر اس کے اوپر تیل والے کے قرض دار، راشن کے قرض دار، مول والے کے قرض دار، بیپاری کے قرض دار، سب جو برف والے کے قرض دار، یہ پورے قرض سے ڈوبے ہوئے ہر لانچ والا، پتہ چلے لانچ ہے 50 لاکھ کی تو پتہ چلے گا 60 لاکھ تو قرضہ ہے اس کے اوپر، لانچ ہے 1.5 کروڑ کی تو پتہ چلے گا بھائی 1.25 کروڑ تو باہر کے۔ سب تیل والے بھی ادھار دیتے ہیں، راشن والے بھی دیتے ہیں، برف والے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اور بھی ادھار دیں گے، پھر قرضے بھی لیتے ہوئیں گے، اس کا بھی انٹرسٹ دیتے ہوئیں گے۔ تو میں تو بولتا ہوں میرے سے ایڈوائس لے لو تو انشاءاللہ فشری کو 6 مہینے میں آپ دن بر دن بہتر کرتے ہوئے چلے جاؤ گے انشاءاللہ۔